السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کربلا کا تحقیقی جائزہ 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں حدیث نمبر 30 پیش خدمت ہے۔ سیدنا ابوقلابہ تابعی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ میں سرزمین شام میں سیدنا مسلم بن یسار رحمہ اللہ کے علمی حلقہ میں موجود تھا کہ وہاں سیدنا ابواشعث تابعی رحمہ اللہ تشریف لائے تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا، ابواشعث آ گئے، ابواشعث آ گئے، یعنی آنے پر خوشی کا اظہار۔ چنانچہ جب وہ تشریف فرما ہو گئے تو میں نے سیدنا ابواشعث رحمہ اللہ سے درخواست کی کہ ہمیں سیدنا عبادہ بن سامت والی حدیث تو سنا دے۔ انہوں نے فرمایا ٹھیک ہے، غور سے سنو۔ ہم نے بہت ساری جنگیں مہمات سر کی اور بکثرت مال غنیمت حاصل کیا، اور ان دنوں حضرت معاویہ ہمارے حکمران تھے۔ ہمارے مال غنیمت میں چاندی کے برتن بھی تھے۔ حضرت معاویہ نے ایک شخص کو حکم دیا کہ ان برتنوں کو لوگوں کی تنخواہوں کے عوض فروخت کر دو۔ لوگوں نے اس سودے میں بہت دلچسپی سے حصہ لیا۔ جب یہ بات سیدنا عبادہ بن سامت تک پہنچی تو انہوں نے اس عمل کو اعلانیہ مخالفت کرتے ہوئے فرمایا، میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ سونے کو سونے، چاندی کو چاندی، گندم کو گندم، جو کو جو، کھجور کو کھجور اور نمک کو نمک کے بدلے میں خریدنے اور بیچنے سے منع فرماتے تھے، سوائے اس کے کہ ان میں سے ہر چیز وہ آپس میں برابر وزن اور جنس والی ہو، لہٰذا جس نے لینے یا دینے میں وزن کی کمی بیشی کی اس نے سود کا ارتکاب کیا۔ چنانچہ یہ سن کر لوگوں نے خریدے ہوئے چاندی کے برتن واپس لوٹا دیے۔ جب یہ خبر معاویہ تک پہنچی تو انہوں نے بھی خطبہ دیا اور کہا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسی حدیث بیان کرتے ہیں جو ہم نے نہیں سنی، حالانکہ ہم بھی تو آپ کی مجلس میں حاضر ہوتے تھے۔ حدیث پر اعتراض سن کر سیدنا عبادہ نے بھی اعلانیہ وہی حدیث دہرائی اور فرمایا، ہم نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے اسے ضرور بیان کریں گے، خواہ معاویہ اسے ناپسند کریں یا کہ خود حضرت معاویہ کی ناک خاک آلود ہو جائے۔ اور مجھے اس بات کی بھی پرواہ نہیں کہ مجھے اس کلمہ حق پر تاریخ رات میں ان کے لشکر سے الگ ہونا پڑ جائے۔ صحیح مسلم 4061 نمبر حدیث۔ اس حدیث سے بھی صاف واضح ہو گیا، پچھلی حدیث میں انہوں نے زکوٰۃ میں سا نکالنا اور اس کو بدل دیا، اور اس حدیث میں معاویہ صاحب نے لوگوں کی تنخواہوں کے بدلے میں سونا چاندی یعنی اللہ کے نبی کے مقرر کردہ قوانین کو بدلا، اور باقاعدہ ممبر پر آ کر حضرت عبادہ بن سامت کو جھٹلایا اور اپنی بات کو، بھئی تم تو آ رہے ہو طلقاء فتح کے بعد، تمہیں عرصہ ہی کتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محفل میں جاتے ہوا، طلیق ابن طلیق اور وہ بھی معافی مانگے ہوئے صرف چھوڑا گیا ہے۔ اور عبادہ بن سامت وغیرہ جیسے صحابی جو اللہ کے نبی کے ساتھ رہے، انہیں زیادہ ادراک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قوانین مقرر کردہ کیا تھے، اور ان کے ساتھ بھی پوری امت تھی۔ یہ صرف حکمران ہونے کے ناطے اپنی منمانی جو ہے نا کاوشوں سے حدیث کو بدلتے، تاریخ کو بدلتے، اور تو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیثوں کی مخالفت کرتے اور ایسے قوانین بناتے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قائم کردہ قوانین کے بالکل خلاف تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کو سیدھے ہاتھوں لے، اور انشاءاللہ باذن اللہ اگلی حدیث جو آ رہی ہے اس میں ان کی بہت بڑی جو ایک حرام کاری ہے نا وہ سامنے آئے گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔